عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کسی کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی گئی تو وہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بن کر رہا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور سب سے زیادہ گمراہ قرار پائے گا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں ہیں کہ اس دن ہم تمام لوگوں کو، تمام امتوں کو، تمام افراد کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ امام سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ہر امت کا امام اس کا نبی ہے، تو سب امتوں کو ان کے نبیوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کہہ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر کسی نے نبی کو اپنا امام نہیں بنایا، امام وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے انسان چلے۔ یہ نماز کے لیے امام مقرر ہوتا ہے، تو اس شخص کو امام بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ باقی سب لوگ اس کے پیچھے چلیں گے نماز کے دوران۔ امام وہ ہے جو آگے، اور مقتدی جو اس کی اقتداء کرنے والے، اس کے پیچھے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ جس نے نبی کو ہی اپنی عملی زندگی میں امام اور پیشوا بنایا ہوگا اسے تو پیغمبر کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جس نے نبی کی امامت چھوڑ کے کسی اور کو اپنا امام اور پیشوا بنایا ہوگا، نبی کی پیروی ختم کر دی، کسی اور کی پیروی شروع کر دی ہوگی، تو وہ اس کا امام قرار پائے گا، اسے اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس نے جس کو امام بنا لیا، جس نے جس کی پیروی کر لی، جس نے جس کی اتباع اختیار کی، اسے
اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جنہوں نے نبیوں کو، رسولوں کو چھوڑ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما بنایا ہوگا، انہیں ان کے ساتھ بلایا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان میں فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ ایسے ظالم لوگ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہاتھ اس وقت انسان کاٹتا ہے جب پچھتاوا بہت زیادہ ہو، جو نقصان انسان کا ہو چکا ہوتا ہے اس کے ازالے کی تمام صورتیں ختم ہو جائیں، اس کمی اور نقصان کو پورا کرنا بالکل ممکن نہ رہے، اور سب کچھ اس کے ہاتھ بس سے نکل چکا ہو، پھر انسان پچھتاتا ہے۔ اور ایسے پچھتاوے کے موقع پر بہت سارے لوگ پھر اپنے ہاتھ کاٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ قیامت والے دن بہت سارے لوگوں کا عالم یہ ہوگا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدہ کاٹیں گے اور کہیں گے کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نے رسول کا رستہ اپنایا ہوتا، میں رسول کی پیروی کرتا، پیغمبر کی اتباع کرتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں اور فلاں کو اپنا گہرا دوست نہ بناتا، فلاں اور فلاں کو اپنا امام نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس فلاں اور فلاں نے جسے میں نے دوست بنایا تھا، اس نے مجھے یاد الہی سے، ذکر الہی سے دور ہٹا دیا تھا۔ تو جس کی امامت اور پیشوائی میں زندگی گزاری ہوگی اسے اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس نے نبی کو اپنا امام مانا ہوگا، تسلیم کیا ہوگا، پیغمبر کی جس زمانے کے لوگ ہیں، یہ آخری زمانہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، جس نے انہیں اپنا امام اور پیشوا مان لیا ہوگا، ثابت کر دکھایا ہوگا کہ میرے امام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جس نے جس نبی کو اپنا پیشوا بنایا ہوگا وہ اپنے اس نبی کے ساتھ ہوگا، اسے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس نے نبی کی پیشوائی چھوڑ کے ادھر سے منہ موڑ کے کسی اور طرف منہ کیا ہوگا اسے اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ای بنبیہم، ہر امت اور قوم کو ان کے نبیوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس نے نبی کو اپنا امام، مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما بنایا ہوگا اسے تو نبی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جس نے نبی کی پیشوائی سے منہ موڑ کے، نبی کی اتباع کو نظر انداز کر کے کسی اور کی اتباع کی ہوگی اسے اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ صورتحال بڑی واضح ہے اور فیصلہ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہم میں سے کس نے کس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، ہماری عملی زندگی کس کی امامت اور پیشوائی میں گزر رہی ہے۔ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ کی توحید کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، اقرار تو ہم کرتے ہیں اللہ ہی ہمارا الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہے زندگی کس کے پیچھے گزار رہے ہیں، کس کے پیچھے بتا رہے ہیں اپنی زندگی۔ ہمارے فیصلے، ہمارے قول و کردار، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن، ہماری غمیاں، ہماری خوشیاں کس کی اتباع میں ہے، کس کو ہم نے امام بنایا ہوا ہے، کس کی پیروی میں آ کے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑی ہوئی ہے۔ کسی نے خواہشات کو امام بنایا ہے، کسی نے کنبے قبیلے کو امام بنایا ہے، کسی نے معاشرے میں رائج رسم و رواج کو امام بنایا ہے،
کسی نے حکومت وقت کے قوانین کو اپنا امام اور پیشوا بنایا ہے، الغرض کسی نے کسی کو. بلکہ اگر تفسیری حوالے سے دیکھا جائے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کو بھی امام بنایا ہوگا وہ اس امام کے ساتھ ہوگا، خیر میں یا شر میں، اچھائی میں یا برائی میں. جس نے امام ابو حنیفہ کو امام بنایا ہوگا وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ پکارا جائے گا. جس نے امام شافعی کو امام بنایا ہوگا وہ امام شافعی کے ساتھ پکارا جائے گا. جس نے امام مالک اور جس نے امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کو جس کو امام بنایا ہوگا اس کے ساتھ بلایا جائے گا. دور حاضر کے بعض لوگوں نے اس قول میں تھوڑا اضافہ کر دیا ہے کہ جس نے کسی کو بھی امام نہیں بنایا ہوگا وہ بے امامہ ہی رہے گا، اکیلا ہی رہ جائے گا. جس نے کوئی نہ کوئی امام پکڑ لیا، اس کا دامن تھام لیا، وہ تو امام کے ساتھ ہوگا. اور جس نے کوئی امام نہیں بنایا وہ بے امامہ ہی رہے گا، اکیلا ہی رہ جائے گا، کسی امام کے ساتھ نہیں ہوگا. اشارہ ہے جی یہ جو غیر مقلد ہے ان کا امام کوئی نہیں ہے. یہ ایک تفسیری اور علمی ورثہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام سے مراد وہ امام بھی بعض نے لیے ہیں جو تقلید کی بنا پر اپنائے گئے ہیں. ایک قول کی حد تک تو یہ بات ایک علمی ورثے کے طور پہ تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ کہ جس کا کوئی امام نہیں ہے وہ قیامت کے دن ایسے ہی رہ جائے گا، کسی طرف بھی نہیں ہوگا، وہ کسی پلڑے میں نہیں پڑیں گے. لیکن بہت سارے سلف صالحین نے یہ بات بہت پہلے کی کہہ رکھی ہے. کہتے ہیں اصحاب الحدیث کے لیے سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا محدثین کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اور جو ان کے سچے وارث و جانشین ہیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ کسی بھی مسئلے میں جب وہ کوئی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے اور ایسے کیوں ہے، وہ کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ یہی طبقہ آج بھی ثابت حالات کر رہے ہیں کہ قال رسول اللہ کرنے والا سب سے بڑا طبقہ یہی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. یہاں ہمارے فتاوا جات میں یہ بات میں نے کسی فتاوا میں پڑھی تھی. ایک سائل نے لکھا کہ جناب مجھے یہ فلاں مسئلے کا حل بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں. تو مفتی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ جو سوال کرنے والے ہمیں پابند کرتے ہیں نا جواب دینے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں، یہ بڑا غلط کرتے ہیں. سائل کو اپنا سوال ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ائمہ کرام نے کتاب و سنت میں غور کرنے سے بے نیاز کر دیا ہوا ہے. اب ہمیں کسی سوال کا جواب دینے کے لیے کتاب و سنت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے امام صاحب کے قول پہ فتویٰ دیں گے، ان کے فتوے پہ فتویٰ دیں گے. انہوں نے غور کر لیا ہوا ہے، اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے سوال کرنے والے کو اپنا سوال ٹھیک کرنا چاہیے، اسے یہ شرط نہیں لگانی چاہیے کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی کی جائے. تو امام کے ساتھ بلایا جائے گا جس کا جو امام ہے. کوئی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوگا، کوئی امام شافعی کے ساتھ ہوگا، کوئی امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہوگا، کوئی امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوگا، اور جس کا کوئی امام نہیں ہوگا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. اور جو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں، وہ پہلے بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اعمال میں ہمارے کردار میں کئی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن جب بات آئے گی دلیل کی، جب بات آئے گی نقطہ نظر کی، جب بات آئے گی اعتقاد کی، جب بات آئے گی کسی سند کی، تو یہ طبقہ جو اس زمانے میں محدثین تھے، اہل الحدیث تھے، اصحاب الحدیث تھے، اہل السنہ تھے اور آج تک بھی ہیں، وہ دلیل لائیں گے یا اللہ کی کتاب سے لائیں گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لائیں گے.
یوم ندعو کل اناس بامامہم، لہذا اس طبقے کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے۔ امام کے معنی جس کی پیروی کی ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کے، آپ کے طریقے سے رخ پھیر کے کسی اور کو امام بنایا ہوگا تو پھر وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ فکر مندی کی بات تو یہ ہے، آج عملی زندگی میں، ہمارے عقائد میں، نظریات میں، افکار میں، خواہشات میں، معاملات میں، لین دین میں، غمیوں خوشیوں میں، ہم سب سوچیں اور فکر کریں ہمارے امام کون کون ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب بیٹھے ہیں خلوت میں اور ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گریبان میں میرا امام کون ہے۔ ہر ایک دیکھے آپ کا امام کون ہے، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں، کاروبار کرنے میں، کمائی کرنے میں، تجارت کرنے میں، ملازمت کرنے میں، شادی بیاہ رشتے کے انتخاب میں، جتنے بھی معاملات زندگی کے، خاندانی معاملات ہیں، برادری کے ساتھ، وراثت کے معاملے میں، والدین اولاد کے معاملے میں، اولاد ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے وہ کس کے پیچھے جا رہی ہے، کس کی اتباع کر رہی ہے، کون امام ہے اس کا، کہ خود امام بنے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگر عملی زندگی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام نہیں بنایا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کر دی وہ ایک علمی ایک بات تھی، کتابوں میں لکھی میں نے پیش کر دی ہے کہ فلاں امام اور فلاں امام، لیکن اب دیکھنا یہ ہے میرے اور آپ کے لیے نقطہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی عملی زندگی میں میرا اور آپ کا امام کون کون ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان کی امامت میں کوئی شخص ظاہر اور باطن میں سے آ جائے ان کی امامت، تو پھر اسے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت رہ گئی ہے پھر؟ اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اسے کسی اور طرف جھانکنے کی ضرورت ہے؟ عقیدے میں، مذہب میں، فتاوے میں، فقہ میں، اعمال میں، معاملات میں، تجارت میں، سیاست میں کسی اور طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے؟ جسے وہ خالص سونا مل جائے اسے کیا پڑی ہے پیتل کی چمک دے کے اپنے منہ میں رالے ٹپکانے کی؟ یہ سونے سے زیادہ خالص چیز مل جائے، سونے سے زیادہ قیمتی چیز مل جائے۔ وہ ایک بات میں یہاں بتاؤں سمجھنے کے لیے، علامہ احسان اللہ صاحب ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں شیخ سعدی کے حوالے سے ایک آیت بیان کی انہوں نے کہ ایک نوجوان ایک دوشیزہ کے پیچھے پیچھے راستے میں ایک لڑکا بھی برے خیالات کے ساتھ ہو لیا، آوازیں نکالنے لگے ہائے ہائے کرنا۔ وہ پریشان ہو کے کچھ دیر کے بعد جب دیکھا کہ ایک نوجوان تعاقب کر رہا ہے تو اس نے رک کے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ پیار ہو گیا ہے۔ کس بات پہ؟ تم بڑی حسین لگ رہی ہو۔ اچھا میرے حسن پر فریفتہ ہو گئے ہو؟ ہاں بالکل۔ اس نے کہا پیچھے میری بڑی بہن بھی آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ اس نے ایک دم سے پلٹ کے پیچھے راستے کی طرف جب دیکھا نا تو اس لڑکی نے ایک زوردار چپیڑ اس کے منہ پہ ماری، کہا کہ بے شرم اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو پلٹ کے پیچھے نہ دیکھ۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ تعلق ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انسان جھکے مارتا رہے دائیں اور بائیں، کیسی عجیب بات ہے۔ تو جس کو امام بنایا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے پیشراؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ سیاسی دنگل کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جس نے جس کو امام بنایا ہوگا، کوئی کہتا ہے جی کوئی کمال عطا ترک میرا آئیڈیل ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں آئیڈیل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سلطنت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جس نے جس کو امام بنایا ہوگا وہ اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج میدان سیاست میں سب نے اپنی خواہشات کو اپنا امام بنایا ہوگا۔ کسی کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست نہیں ہے۔ دغا بازی، دھوکہ، فریب، جھوٹ، مکاری، عیاری اور مغرب کی طرف نظر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست اور آپ کی سیاست کی طرف نہیں ہے۔
جس کو اپنا قبلہ اور امام بنایا ہوگا اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ امام کے معنی نامہ اعمال کے بھی کیے گئے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کی کتابوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، امام کتاب کو بھی کہا گیا، قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لوح محفوظ کو امام مبین کہا ہے، بڑی کتاب۔ تو ہر شخص کو اس کے نام عمل کے ساتھ بلایا جائے گا، اسے لایا جائے گا۔ جب اس کی پیشی کا وقت آئے گا تو جو اس کے ساتھ مقرر فرشتہ ہوگا قرین، وہ اس کا سارا کھاتا لے کے آ جائے گا۔ وقال قرین، سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا ساتھی کہے گا یا اللہ یہ اس کا حساب کتاب میں نے بالکل تیار رکھا ہوا ہے، وہ ساتھ پیش کر دے گا۔ اور جب سامنے پیش ہوگا اللہ کہے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے، یہ نامہ اعمال پھیلا دیا گیا تمہارے سامنے، پڑھ لو، اپنی زندگی کے ایک ایک دن کا ورق پڑھ لو، کتاب کا ایک ایک صفحہ الٹ لو، پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب کے لیے یہ تمہاری کتاب ہی کافی ہے، پڑھ لو اس میں کیا لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ اللہ نے قرآن میں آسان حساب کی بات کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ میرا آسان حساب فرما۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اے میرے پیغمبر آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے، حساب ہونا ہی نہیں ان کا، گرین چینل سے گزارا جائے گا ان کو، کوئی سوال کچھ چیکنگ کچھ نہیں، سیدھے پورے وقار کے ساتھ، پورے ان کے اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ آپ نے عرض کی اللہ یہ اتنی بڑی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں، یہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں، امت بڑی ہے اور بغیر حساب کتاب والے جانے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، کچھ زیادہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب چلو پھر ہر ہزار کے ساتھ مزید 70,000 شامل کر دیں۔ ایک اور سند کے ساتھ دوسری روایت میں یہ ہے کہ 70,000 میں سے ایک ایک بندے کے ساتھ 70,000 لگا دیں گے بغیر حساب کے۔ تو بتائیے جس کی امت کے اتنے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اسے حساب کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا حساب ہوگا، جی کوئی فکر ہونی چاہیے؟ لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا آسان حساب کرنا، یا اللہ آسان حساب کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا ذاک العرض، یہ بس سمجھو کہ پیشی ہے، چونکہ اللہ نے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، پیش ہونا، بس پیشی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کھاتا رکھا جائے گا، بس ذرا ادھر ادھر ایک کاروائی کے طور پر اوپر نیچے کر کے اللہ کہے گا جاؤ بھی وہ راستہ ہے تمہارا، جنت کی طرف جاؤ تم۔ ذاک العرض پیشی صرف یہ آسان حساب ہے۔ لیکن اما من نوقش، جس سے مناقشہ شروع ہو گیا، قریت، بات بات پہ ہر چیز جس طرح کی انڈر لائن کی ہوئی ہے، یہاں کیا ہے، یہ کیا ہے، اتنا کیوں ہے، کم کیوں ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے، برائیوں میں نیکیوں میں ہر جگہ پہ ہر صفحے پہ وہ مارکنگ ہوئی ہے، پوچھا جا رہا ہے، ہر بات کا سوال ہو رہا ہے۔ ہمیں فقد حالکا، جس سے مناقشہ شروع ہو گیا، قرید شروع ہو گئی، وہ تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو کتابیں پیش ہوں گی، کتابوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ کہے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب جو ہم نے تیار کروائی ہے نا تمہارے بارے میں ہر چیز سچ سچ بیان کر دے گی، کوئی جھوٹی کتابیں نہیں ہوں گی، جعلی کاغذات نہیں ہوں گے، 2 نمبری نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا جو دنیا میں چلتا ہے، کوئی چیز مس نہیں ہوگی، کوئی فائل، کوئی صفحہ اس کا، کوئی عمل، ہر چیز پوری اس میں موجود ہوگی۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ پھر اللہ نے فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے
اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سنن ترمذی، صحیح ابن حبان وغیرہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس سے بندہ جب آئے گا نا، اسے پھر وہ اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی گئی ہوگی، دائیں ہاتھ میں، اور جب واپس لوٹے گا اس کا ایک دم سے قد 60 ہاتھ لمبا کر دیا جائے گا، اونچا، چہرہ چمک رہا ہوگا، اور سر پہ ایک موتی کا، موتیوں سے جڑا ہوا بہت خوبصورت تاج رکھا جائے گا، اور اس میں سے بھی روشنی اور انوار نکل رہے ہوں گے. اور جب اس کے ٹولے کے لوگ دیکھیں گے، ایمان والے لوگ جگہ جگہ جو کھڑے ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت روشن چہرے والا شخص اللہ کے پاس سے واپس آ رہا ہے، تو دعائیں کریں گے یا اللہ یہ ہمارے، کیونکہ ایمان والوں میں بھی طبقے ہوں گے، اعمال کے لحاظ سے ٹولیاں ہوں گی، سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، کوئی بہت اونچے درجے والا ہے، کوئی درمیانے ہے، کوئی کم، تو سارے دعائیں مانگنے لگ جائیں گے یا اللہ یہ بندہ ہمارے پاس بھیج دے، یا اللہ یہ بندہ ہمارے پاس بھیج دے. جب وہ واپس آئے گا اپنا رزلٹ کارڈ بھی انہیں دکھائے گا. اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ خود پڑھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے فاولئک یقرؤون کتاب نمبر. طالب علم جب رزلٹ کارڈ آتا ہے نا تو تسلی نہیں ہوتی، بار بار نکال کے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، بار بار دیکھ خوش ہوتے ہیں. امی دیکھ رہی ہے، ابو دیکھ رہے ہیں، بڑا بھائی بہن آئی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے، ہمسائے اور پتہ نہیں کون کون فون پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، اور دوسرے کو یہ دیکھیں جی میرا کارڈ دیکھیں، یہ میرے پیپر دیکھیں، چیک کریں. خود بھی پڑھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میرا نامہ عمل پڑھو. ایک دوسرے کو پڑھائیں گے، دکھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے. تو طبقے ہوں گے، وہ دعائیں کریں گے یا اللہ یہ بندہ ہمارے پاس بھیج دے، یا اللہ یہ ہمارے پاس بھیج دے. جب وہ واپس آئے گا وہ اسے مبارکباد دیں گے. امتحان میں پاس ہونے کے بعد مبارکبادیں دی جاتی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ وہ حساب ہے، یہ وہ امتحان ہے جس کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں. یہ بھی یاد رکھیں، امتحان کے درجات ہیں. ایک تو دنیا ہے نا، یہاں عمل کا، یہاں بھی امتحان ایک چل رہا ہے، ہر ایک کا امتحان ہے. کیوں جی امتحان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے نا، امتحان میں ہر شخص. پھر قبر میں جائیں گے تو پھر امتحان ہے ایک، وہ 3 سوالوں پر مشتمل. وہاں سے نکلیں گے تو پھر میدان حشر میں جائیں گے، وہاں بھی ایک امتحان ہے. وہاں اللہ نے 4 سوال کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان 4 سوالوں کا جواب دے کے پیشی کے بعد جب کامیاب ہو کر نکلے گا نا تو پھر اصل کامیابی شروع ہونی. اس وقت تک خطرہ ہی خطرہ ہے. بلکہ کئیوں نے کہا نہیں ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا، ابھی پل صراط سے گزرنا ہے، وہ بھی خطرناک گھاٹی ہے. جب پل صراط سے گزر جائیں گے پھر سارے خطرات ٹل جائیں گے. پل صراط سے گزرنے تک خطرہ ہی خطرہ ہے، امتحان ہی امتحان ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے. جب اس سے گزر جائیں گے، جو گزرنے والے ہوں گے گزر جائیں گے، اللہ انہیں پھر جنت کے دروازوں سے داخل فرما دے گا. کتابیں پڑھیں گے، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، خوش ہوں گے، مبارکبادیں ملیں گی، دوسروں سے کہیں گے آؤ یہ پڑھو میری کتابیں. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ایک داغے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. داغا، فتیل، کھجور کی گٹھلی میں جو ایک لمبا کٹ لگا ہوتا ہے نشان، اس میں سے ایک باریک سا داغا نکلتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں. گٹھلی کے گرد باریک سا چھلکا بھی ہوتا ہے غلاف، وہ ادار دیا جائے تو کسی باریک چیز سے، پن وغیرہ سے، سوئی سے اگر آپ اس کٹ میں آپ تھوڑا پورے دیں گے تو باریک سا داغا نکل آئے گا. اسے عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں. اس فتیل جتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کیا فتیل کی حیثیت، کیا وزن، کیا اس کا. اللہ اتنا ظلم بھی نہیں کرتا. کیا ہے وہ رب؟ اس نے کہا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس نے کہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے. انصاف کتنا ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، کیا اس کا 1000واں حصہ. اللہ نے قرآن میں ذرے کی بات کی ہے، ذرہ، ایک ذرے کے برابر کسی کا عمل ہوگا. حتیٰ کہ ذرے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا وہ بھی اللہ کسی کا ضائع نہیں کرے گا. ذرے سے چھوٹا، ذرے سے چھوٹا کوئی عمل ہو سکتا ہے یا نہیں،
اسے سائنسدانوں کی اس تھیوری نے ثابت کیا ہے کہ ذرہ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایٹم بنانے والوں نے یہ سارا کیا کہ ذرہ تقسیم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جی ہو سکتا ہے. تو ذرے سے چھوٹے عمل بھی اگر ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں لائے گا. کتنی وہ مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برائیوں والا پلڑا بھرا ہوا ہوگا برے اعمال سے مکمل, اور اسے اپنی تباہی اور بربادی کا یقین ہو جائے گا. اللہ فرشتوں سے کہے گا لاؤ بھی اس کا بطاقہ لاؤ. حدیث میں بطاقہ کا لفظ آتا ہے, بطاقہ لاؤ اس کا. وہ لایا جائے گا. اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, پھر زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. وہ اخلاص والا لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ایک بطاقہ جب لایا جائے گا وہ حیران ہوگا, یا اللہ یہ اتنے بڑے ہوئے پلڑے کے سامنے یہ ایک بطاقہ, یہ ایک پرچی, یہ چھوٹا سا کارڈ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج انصاف کا دن ہے میرے بندے, آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے کہ میرا فلاں عمل نہیں ڈالا گیا. یہ انصاف کا دن ہے. وہ جب رکھا جائے گا کلمہ تو وہ اس کے سارے گناہوں پر باری ہو جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے عملوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. وہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی ہے وہ کتاب کیا ہے؟ روزانہ ایک صفحہ کھلتا ہے, یوں کہہ لیں کسی سمجھانے والے نے خوب سمجھایا ہے. رات کو ایک صفحہ الٹا دیا جاتا ہے, صبح اٹھتے ہیں ایک نیا صاف صفحہ کھلتا ہے. ہم پھر خود سوچیں اس صفحے پہ روزانہ ہم کیا درج کر اور کروا رہے ہیں, کیا لکھوا رہے ہیں اس صفحے کے اوپر. وہ صفحہ گواہ بچ جائے گا قیامت والے دن. شام ہوتی ہے ایک صفحہ الٹا دیا جاتا ہے. یہ صفحے کیا اللہ کے سامنے گواہی دیں گے, یہ سوچنے کی بات ہے. ومن کان فی ہذہ اعمیٰ, جو دنیا میں اندھا بن کے رہا, راہ حق سے آنکھیں بند کر لیں, کتاب و سنت کو دیکھنے پڑھنے سمجھنے سے اس نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. جو دنیا میں اپنے اور حق کے درمیان پردے ڈال لیتا ہے, حق دیکھنا پسند نہیں آتا, اہل حق پسند نہیں آتے, حق بتانے والے لوگ اچھے نہیں لگتے, روشنی اچھی نہیں لگتی, جس طرح چمگادڑ کو سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی. ایسے بد نصیب ہیں کتاب و سنت کی روشنی اچھی لگتی نہیں ہے, حق اچھا لگتا ہی نہیں ہے, توحید اچھی لگتی ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسی بد نصیبی سے بچائے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قسمت اچھی کرے, اللہ تعالیٰ ان پر ہدایت کے اور کامیابی کے راستے کھولے. جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا ہے انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, جب کہا جاتا نا ایک اللہ صرف, وہی سب کچھ دینے والا, وہی مرادیں پوری کرنے والا, وہی بگڑی بنانے والا, وہی مشکل کشا اور وہی حاجت روا ہے, کوئی اور نہیں, تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. اچھا بس اللہ ہی, یہ باقی سارے ولیوں کا انکار کر دیا اور کرنی بھرنی والا کوئی نہیں ہے, یہ بات انہیں ہضم ہوتی ہی نہیں ہے. آج کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی, یہ بات اچھی لگتی نہیں ہے. انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, اور جب اوروں کی بات بھی کی جاتی ہے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. اذا ہم یستبشرون, چہروں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اوروں کی بات بھی کی ہے. تو حضرات یہ جو صورتحال ہے یہ ولی ومن کان فی ہذہ اعمیٰ, جو یہاں دنیا میں اندھا بن کے رہا, فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا, وہ آخرت میں حقیقت میں اندھا کر دیا جائے گا. وہ کہے گا اللہ سے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, آج اندھا کیسے ہوا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں, ہمارے احکام, ہمارے فرامین آتے تھے, شاہی فرمان, تم ان سے منہ موڑ لیتے تھے, آج ہم نے تجھ سے اپنا منہ موڑ لیا. دنیا میں تم نے ہماری آیتوں کی پرواہ نہیں کی, ہمارے احکام کی پرواہ نہیں کی, آج ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے. تم اندھے ہو یا جیسے بھی ہو, ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے. حضرات آئیے اپنے اپنے اماموں کا اور اپنی اپنی کتابوں کا جائزہ لیں جو روزانہ تیار ہو رہی ہیں اللہ کے ہاں, اور قیامت والے دن ہمارے ساتھ پیش ہونے والی ہیں کہ وہ کتابیں اور وہ امام کیا ہیں, کون ہیں, اور ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے. اللہ ہمیں اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.